السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، وہ روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے روایت کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی ہے، اور ان سب کا تعلق معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات سے ہیں. دین صرف عقائد اور عبادات ہی میں محدود نہیں ہے. ہمارا اسلام اور مذہب صرف عقائد اور عبادات ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات یہ دین کے ایک اہم شعبے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اگر میرے مریدین میں سے کسی کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ذکر و اذکار کے معمولات اس نے ختم نہیں کیے ہیں تو اس سے رنج تو ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ رنج اور تکلیف اس وقت مجھے ہوتی ہے جب کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے معاشرت کے حکم پر، معاملات کے حکم پر عمل نہیں کیا. فلاں معاملہ کیا تو شریعت کے خلاف کیا، فلاں معاشرت کی تو شریعت کے خلاف کیا، تو اس سے زیادہ مجھے اس پر تکلیف ہوتی ہے. اور وہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کسی کو صوفی بننا ہے، یعنی جس کو ہم عام عرف میں اپنی زبان میں صوفی کہتے ہیں، کہ اگر صوفی بننا ہے تو وہ کسی اور کے یہاں چلا جائے، کسی دوسری جگہ چلا جائے، میرے یہاں تو تربیت ہوگی اور آدمی بنے گا. صحیح طور پر آدمی بننا ہو، تربیت حاصل کرنا ہو تو میرے یہاں آئے. اس لیے ان کی کتابیں بھی آپ دیکھیے کہ معاشرت پر، معاملات پر، اخلاقیات پر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے. تو یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، بھی 5 نصیحتیں میں ذکر کروں گا، اس کا تعلق سب سے معاشرت سے اور اخلاقیات سے، معاملات سے ہیں. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ عقائد اور عبادات کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہیں. اس میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بندہ معافی چاہے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر لیتا ہے. لیکن ان کا تعلق معاملات کا، معاشرات کا، اخلاقیات کا، ان کا بندوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے. اور اس میں کوتاہی کرنے سے، اس میں گڑبڑ کرنے سے بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا وہاں تک معاف نہیں ہوتا. اس لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. دیکھیے حضور نے پہلی بات یہ فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے تو پرہیز کر تو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. اس پر میں نے کچھ باتیں جمعہ میں بتائی تھی، 2 جمعہ پہلے. نمبر 2 پر فرمایا، وَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ.
اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر تو راضی ہو جا تو تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ کسی کی دولت کو، کسی کی عزت کو، کسی کی اور نعمت کو دیکھ کر تو جل مت، حسد مت کر، بلکہ تیری تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھا ہے اس پر تو راضی رہ تو تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ دل کسی کی طرف جائے گا نہیں، مائل نہیں ہوگا، تیرے دل میں کسی سے حسد پیدا نہیں ہوگا، کسی سے جلن نہیں ہوگا، کسی کو گرانے کی تو کوشش نہیں کرے گا، کسی کے مال کو چھیننے کی تو کوشش نہیں کرے گا۔ تکن اغنى الناس، دل کا مالدار ہو جائے گا تو کتنی بہترین نصیحت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر نمبر 3 پر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم اللہ کے فرما بردار بنو گے، اللہ کے فرما بردار کہے جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ معاشرت کا مسئلہ ہے۔ پڑوسی چاہے ہمارے کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ کا فرما بردار کہلاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی گھر کے پڑوسی ہو، اپارٹمنٹ کے پڑوسی ہو، بزنس کے پڑوسی ہو، جو بھی کوئی پڑوسی ہو، اس کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارا برتاؤ کس طرح کا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تکن مسلمن، تو فرما بردار کہلائے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تو آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اتنے بیان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ان کو وراثت میں شریک کر دیں گے، ان کو وراثت میں بھی شریک کر دیں گے۔ اتنے زیادہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بیان کیے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ کا فرما بردار کہلاتا ہے بندہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِ، اس پر میں آج تھوڑا عرض کروں گا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ پسند کر مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اتنا بہترین اور جامع حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ارشاد اتنا جامع ہے کہ اس میں ساری شریعت آ گئی، اس میں ساری شریعت آ گئی کہ تو لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری ایک حدیث کو اس کے ساتھ ملا لیجئے، حضور کا ایک دوسرا ارشاد ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و، کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تیری ذات سے، تیری ذات سے، تیری زبان اور ہاتھ سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پتہ کیسے چلے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو یہ اسکل دیکھ لیجئے دوسری حدیث میں، کیا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنا نقصان پسند نہیں کرتا، کوئی شخص اپنی بے عزتی ہونا پسند نہیں کرتا، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت ختم ہو جائے، چلی جائے، کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بزنس میں ترقی نہ ہو، کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کنگال ہو جاؤں، میری دولت ختم ہو جائے، میں محتاج ہو جاؤں، کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرا مجھے ذلیل کرے، دوسرا مجھ پر ظلم کرے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو چیز خود کے لیے پسند کرے، خود کے لیے، نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جس چیز کا تو تقاضا کرے وہ پسند کرتا ہے، وہی چیز تیرے بھائی کے لیے پسند کر۔ جب بھی کوئی معاملہ اپنے بھائی کے لیے میں کروں، اپنے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں، تو میرے سامنے حضور کا یہ فرمان ہو کہ آج آیا یہ معاملہ، یہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جو کرنے جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی یہ کرے گا تو میں اس کو پسند کروں گا یا نہیں؟
یہ معاملہ کوئی دوسرا اگر میرے ساتھ کرے گا تو میں اس کو پسند کروں گا، میں اس سے خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے کسی کو، کسی کام میں دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے، تو فوراً اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائے کہ بھائی میں اپنے لیے دھوکہ کھانا، میں اپنے لیے نقصان میں اترنا پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کروں گا اس کو۔ اور یہ معاشرت کا قانون چاہے ہماری سوشل لائف میں ہو، فیملی لائف میں ہو، جس کسی کے ساتھ بھی معاشرت ہو، ان سب میں یہ قانون چلے۔ ہسبینڈ وائف ہو، ہسبینڈ اپنے وائف کے ساتھ کے جو تعلقات، رہن سہن، معاشرت، 24 گھنٹے کی زندگی گزارتا ہے، تو وہ اگر یہ چاہے کہ میری بیوی مجھے یہ بھی کرے، میری بیوی مجھے یہ بھی کام کرے، اور میرے لیے فلاں بھی کرے، اور یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، تو بھی ذہن میں رکھ پہلے ذہن میں رکھ کہ جب میری بیوی سے میں یہ چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، اس کے جواب میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں۔ جب تو اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کرے، اور میری یہ خدمت کرے، اور میرے لیے یہ تیار رکھے کہ جب میں گھر میں آؤں تو فوراً یہ تیار ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو آگ بگولے ہو جاتا ہے اور لال لال ہو جاتا ہے۔ جب یہ چاہتا ہے تو اپنے لیے سوچ کہ جب میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں تو میری بیوی کے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں یہ نہیں، کہ اس کی بھی جو چاہت ہے، جو میری چاہت وہ اس کی چاہت ہے، میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، میری طرف سے اس کے لیے کیا ظلم و ستم ہی ہے، میری طرف سے اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہی ہے، میری طرف سے اس کے لیے ایک مظلومانہ حیثیت سے اس کو رکھنا ہے۔ اور یہی حال بیوی شوہر کے بارے میں سوچے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے لیے وہ بھی کرے، میرے لیے وہ بھی کرے، یہ بھی کرے، تو بیوی خود اپنی ذات سے سوچے کہ میں اپنے شوہر کے لیے کیا کرتی ہوں۔ جو میں اپنے لیے پسند کروں میں ان کے لیے بھی پسند کروں۔ تو جب وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں۔ دیکھیں کتنا بہترین ہے یہ حضور کا ارشاد کہ دونوں طرف سے اگر معاشرت کے سوچے تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا، کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح ساس بہو کا مسئلہ ہے، ان لو، مدر ان لوز اور ڈاٹر ان لو، ان کا مسئلہ ہے۔ گھر میں رہنا ہے، 24 گھنٹہ ساتھ رہنا ہے، ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بہو یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ دن بھر جاب پر جاتی ہے، جاب سے آنے کے بعد بھی یہ کام کرے، فلاں پکائے، یہ پکائے، وہ کرے۔ جی کیونکہ میں بھی جب کسی کی بہو تھی، میری بھی جب ساس تھی تو وہ بھی میری مالکہ تھی اور میرے پر حکومت کرتی تھی، تو آج میرا باری آئی ہے، نہیں، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ساس یہ سوچے کہ جب میں بہو سے یہ کچھ چاہتی ہوں سب کچھ، تو میں اس کے لیے کیا چاہوں گی۔ جب میں اپنے لیے بہو سے یہ سب کچھ پسند کرتی ہوں تو وہی اپنی بہو کے لیے خود پسند کرے۔ وہ سوچے کہ وہ جاب پر سے آئی ہے، وہ تھک کر آئی ہوئی ہے، اب میں آ کر ان کو یہ بھی کہوں، وہ بھی کہوں، وہ بھی کہوں، تو اگر میں اس کے جگہ پر ہوتی اور میں جاب پر سے آیا ہوتی اور میرے لیے یہ سب کچھ ہوتا تو میں اس کو پسند کرتی؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرتی۔ تو حضور نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسی، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ ذلیل ہونا پسند نہیں کرتے تو آپ کسی کو ذلیل نہ کرے۔ آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں تو دوسروں کی تنزی اور دوسروں کو اترنا نہ چاہے، اس کی بھی ترقی چاہو۔ آپ کے پاس صحیح مشورہ لینے آیا، آپ کسی کے پاس مشورہ لینے جائیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا مشورہ مل جائے تاکہ میرا یہ کام ہو جائے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے آئے تو اندر کچھ باہر کچھ غلط مشورہ نہ دے۔ آپ اپنے لیے صحیح مشورہ چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی صحیح مشورہ دو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، مفید ہو۔ اندر کچھ اور رکھتے ہو اور مشورہ ان کو کچھ اور دیتے ہو، یہ دھوکہ ہے۔
یہ سارا معاشرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل روا نہیں رکھا ہے، بلکہ صاف فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ لوگ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہے تو میری مخلوق سے محبت کرو. مجھے تو دیکھا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھ پائیں گے دنیا میں، انشاءاللہ آخرت میں اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن یہاں کوئی نہیں دیکھ پائے گا. تو اگر مجھ سے کوئی محبت کرنا چاہے تو میری مخلوق سے محبت کرو، میری پیدا کی ہوئی چیزوں سے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان سے محبت کرو. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے گا تو ظاہر ہے کہ محبت سے جو تقاضے پیدا ہوں گے وہ سامنے والوں کو نقصان دینے کا نہیں ہوگا، سامنے والے کو دھوکہ دینے کا نہیں ہوگا، سامنے والے کو ذلیل کرنے کا نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں سے اللہ محبت کرے گا ہم سے. کون بندہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے اللہ محبت کرے اور میری اللہ سے محبت ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور سلوک اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ مجھے محبت ہے، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے برتاؤ سے سمجھتے تھے کہ حضور کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے. ایک مرتبہ حضور تنہائی میں تھے، پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو اپنے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر سے. ابو بکر سے. پھر ایک دو دن کے بعد پوچھا یا رسول اللہ ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ کہا عمر سے. پھر آگے نہیں پوچھا کہ اب پتہ نہیں میں پوچھوں گا تو میرا نمبر کس پر آئے گا. لیکن برتاؤ ایسا تھا حضور کا اپنے ایک ایک صحابی سے کہ وہ سب ایک ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے. تو آپس میں ہمارے برتاؤ ایک دوسرے سے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ایسا لگے کہ بھئی ان کو تو مجھ سے بہت تعلق ہے، بہت زیادہ محبت ہے. اور واقعی محبت کے تقاضے پھر یہ ہوتے ہیں کہ ان کی فلاح، بہبود، کامیابی، ترقی یہ چاہتا ہے انسان. تو فرمایا حضور نے کہ احب للناس ما تحب لنفسہ، کہ اپنے لیے جو چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے چاہو. اور ایک بات آگے ہیں کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسا مت کرو. بہت زیادہ ہنسنا جو ہے دل کو مار ڈالتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے انسان کو. اللہ کے رسول نے اس پر بہت فرمایا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ انسان ہنسنے میں بھی کنٹرول رکھے، بہت زیادہ نہیں ہنسا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.